میں اور آپ کیسے محسوس کر سکتے ہیں کہ میرا حج قبول ہو گیا؟ بہت ساری نشانیوں کے بجائے صرف 3 اختصار سے نشانیاں۔ سب سے پہلی نشانی، آپ نے بھی سوچا ہوگا، کبھی کہا ہوگا دعا کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ علماء سے ہی پوچھا جاتا ہے، لیکن بعض علماء اور شراح نے یہ لکھا ہے جب انسان دعا اس الحاح کے ساتھ کرتا ہے، اس دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا کرتے کرتے جب وہ روتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مناتا ہے، جب اس سے بوجھ ہلکا ہو جائے، جب دعا سے فارغ ہو، ایسے محسوس ہو کہ بوجھ تھا اتر گیا، اس کا مطلب ہے گناہ سارے کے سارے جھڑ گئے۔ اسی طرح سب سے پہلی کیفیت حج کرنے کے بعد آپ کے بوجھ اتر جانے چاہیے۔ دوسری کیفیت مزید توفیق، آپ کے اندر نیکی کی تڑپ اور شوق اور ذوق پچھلی زندگی سے بڑھ جائے تو سمجھ لینا قبول ہو گیا۔ اور تیسری علامت کہ جو نیکی آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا، جو نیکیاں کر رہے تھے وہاں ان کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ اور یہ حدیثیں آپ نے سنی ہیں، کس طرح ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا جو 12 رکعتیں دن اور رات میں پڑھ لیتا ہے اس کا جنت میں گھر بن جاتا ہے۔ لوگوں، زندگی کے آخری وقت آ گیا، میں ترکتہن منذ سمعتہن، میں نے آج تک یہ رکعتیں چھوڑی نہیں ہیں۔ جس نے زور سے پہلے 4 زور کے بعد 4 پڑھ لی اس کو آگ پہ اللہ حرام کر دیں گے۔ فرمایا جب سے میں نے سنا میں نے چھوڑا نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرنا۔ میں نے زندگی گزر گئی کبھی چھوڑا ہی نہیں ہے۔ معاذ ابن جبل جن کو سکھایا تھا کہ ہر نماز کے بعد پڑھنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جب زندگی کی آخری سانسوں میں تو کہنے لگے لوگوں گواہ رہنا میں نے آج تک یہ دعا چھوڑی نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب سے مجھے شعور ملا، حدیث آتی ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے، زندگی گزر گئی ہے میں نے آج تک اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے عمر ابن ابی سلمہ، وہ کبھی یہاں ہاتھ ڈال رہا تھا کبھی یہاں ہاتھ ڈال رہا تھا، آپ نے ایک بات سمجھائی، کل بسم اللہ، کل بیمینک، کل مما یلیک، یا بنی، او بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ اور فرماتے فما زالت تلک طعمتی بعد، پوری زندگی گزر گئی ہے میں نے ان 3 باتوں کو کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ قبولیت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا وہ عمل بن جائے، آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے جو حج پہ جانے والے ہیں، اے اللہ ان کے حج کو قبول فرما۔ اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، ان کے ہر عمل کو شرف قبولیت سے نواز، ان کے لیے آسانیاں فرما، ان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جو نہیں جا رہے ان کو بھی تو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اور جس طرح آج اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما۔ اور حدیث کہتی ہے اللہ تعالیٰ جس کو پسند کریں گی اس کا دن میں 2 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کی لسٹ میں شامل فرما جن کو تیرا دیدار ہوگا۔ اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجهک الکریم، اے اللہ ہم تیرے دیدار کی لذت کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا، بے اولاد کی چھوریوں کو بارونق بنا، صاحب مال بیٹھے ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما، اللہ ان کو حاسدوں کے حسد سے بچا، شریروں کی شرارت سے بچا، فتنوں سے بچا، اور ان کے مال میں برکت فرما، ان کو دین کے پابند بنا، اور بے روزگار کو بھی تو تمنگر بنا، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما، اور بری خواہشات کے بدلے اچھی خواہشیں ان کو نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں جمع فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔